کہتے میں نے دیکھا امام حسین کے نبی پاک نے بازو پکڑا تو کہتے ہیں امام حسین نے پہلے حضور کے پیروں پہ پیر رکھے تو حضور نے بازو کھینچے، پھر انہوں نے نبی پاک کے گھٹنوں پہ پیر رکھے، ٹخنوں پہ، پھر گھٹنوں پہ، پھر حضور نے بازو کھینچے تو انہوں نے پیر حضور کے سینے پہ رکھے۔ نبی کریم نے چھوڑ کے نا بازو تو پیچھے سے نا ان کی کمر کے پیچھے حضور نے بازو رکھ لیا تو کہتے ہیں امام حسین کہنے لگے حضور سے زبان نکالنے میں نے چوس لی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا تھا اتنا علم کیسے آیا، تو کہنے لگے جب حضور کو غسل دیا نا وصال کے وقت تو یہاں نا نبی پاک کے یہاں پانی کا قطرہ رہ گیا تھا، جب سے چوسا ہے میرا سینہ ہی کھل گیا ہے۔ ایک دو قطرے چوسنے ان کا یہ حال ہے، اور جو کئی گھنٹے حضور کی زبان چوستے رہے، ان کی ایمان کی قوت کا کیا عالم ہوگا، کیا معیار ہوگا، کیا سٹیٹس ہوگا۔ ایک مضبوط ایک کچا پکا ایمان چھوڑ دے، کچی پکی باتیں کرنا، کچی پکی۔ میں آپ ناراض نہ ہونا، میں بالکل فٹ بات کرتا ہوں، سوچتا ہوں کبھی کبھی اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز پڑھ تیری روزی میں برکت ہوگی۔ آپ ناراض نہ ہونا، لوگوں کو پیر کے تعویذ پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، معاذ اللہ اس حدیث پر کام ہوتا ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا سب سے بڑا تعویذ یہ کہ ہمیں نبی پاک نے دے دیے۔ اگر حضور نے کہہ دیا روزی میں برکت ہوگی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ تو یہ تعویذ اچھا ہے یا وہ جو پیر صاحب الٹے سیدھے عدالت لکھ کے دیتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے؟ پتہ نہیں کالا جادو کرتے ہیں کہ نیلا جادو کرتے ہیں، تو یہ اچھا ہے۔ سنو نا، حضرت کی تعویذ دے دیں، پھونک مار دیں، گلے میں دم کر دیں، نوٹ نہ ختم ہو۔ بھائی رسول کریم نے وعدہ فرمایا تو صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور تو ایمان تو لانا، تو کچی باتیں کرتا ہے، کچی باتیں کرتا ہے۔ وہ 8 مہینے کے بعد پولیس میں بھرتیاں ہونی ہیں صاحب، اخبار پہ خبر آ گئی، وہ دوڑ بھی دیکھیں گے اور تیرا سینہ بھی دیکھیں گے۔ 8 مہینے پہلے بچے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ 40 نوکریاں ہوتی ہیں اور 4,000 بچہ جا کے درخواست دے آتا ہے، محنت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، یہ او خدا کے بندے چھوڑ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو صورت واقعہ پڑھ، میرے رسول کا فرمان ہے، فاقہ آئے گا ہی نہیں۔ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں، سوال ہی میں ہوگا۔ اور تو صورت واقعہ پڑھتا ہی نہیں، تو ایمان نہیں کرتا، معاذ اللہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں کثرت سے تھی، زیادہ تھی۔ آخری وقت آ گیا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہنے لگے عبداللہ میرا دل کرتا ہے مال خزانہ سے پیسے دے دوں، تیری بیٹیاں ہیں کام آئیں گے۔ کون چھوڑتا ہے جی؟ گھر چل کے کمیلا آدمی، اور بندہ بھی وہ ہے جس کے پیسے اتنے صاف ہیں کہ میرے نبی جھولی میں ڈال کے ان کے پیسوں کو رکھا کرتے ہیں، صاف پیسے، حضور انگلیاں پھیرتے۔ حضرت عثمان غنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عثمان کی اتنی سخاوت کی ہے کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، رب اسے جنت ہی عطا کرے گا۔ عثمان نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پیسے دے دوں، آپ کی بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمان دیکھو، مسلمان نوجوان کا ایمان دیکھو، تو فدائے بدر کو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اپنی۔ تو کچی پکی باتیں کرتا ہے، تو کبھی سوچتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، سویرے کچھ دوپہرے کچھ شام کو کچھ۔ عجیب بات ہے بھائی، یاد رکھو پیر اتنا کامل نہیں ہوتا جتنا یقین کامل ہوتا ہے۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، کیا آپ بات کرتے ہیں؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں جس دن سے بیعت ہوا وہ دن اور آج کا دن میری عقیدت اپنے مرشد سے بڑی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی۔ میرے جتنے اساتذہ ہیں، جتنے، اللہ کے فضل سے میرا کبھی ان کے بارے میں ذہن خراب نہیں ہوا، کبھی۔ میرے ابا جی انگوٹھا چھاپتے، میری اماں انگوٹھا چھاپتی، دستخط نہیں کر سکتے تھے، اور میں دونوں کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ کسی مسجد مدرسے میرا نظریہ ہے اس بندے نے سچ بولا ہے، اس کے حلال کمایا، سیدھی سادھی زندگی گزاری ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ اماں پی ایچ ڈی پڑھی ہو تو بیٹی کو اس کا ذکر ہونا چاہیے، باپ محدث اعظم ہو تو پھر ہی اس کا نام لینا چاہیے۔ کیا کچی پکی باتیں کرتے ہو؟ پختہ یقین آپ کو مضبوط کرے گا۔ آپ جوان ہو، ہم
ہمارے نظریے بڑے کمزور ہیں، ہماری باتیں بڑی کچی پکیاں بھائی. آپ پکی بات کریں سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا جناب بیٹیوں کے لیے میں کچھ وظیفہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ کے آنے کا شکریہ، واپس چلے گئے. اللہ کو بہتر جزا دے، میری بیٹیوں کو ضرورت کوئی نہیں. کیوں؟ فرمانے لگے میں نے خزانہ دے دیا بیٹیوں. حضرت وہ کیا کہاں سے آیا کہاں سے ملا؟ کہنے لگے میں نے مدینے والے رسول سے لیا ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر دیا کہ بیٹے رات کو سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھ کے سونا ہے. میری ساری بچیاں پڑھ کے سوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے تارے چھڑ سکتے ہیں، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے بکھر سکتے ہیں، پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا فاقہ آ جائے. حضور نے فرما دیا. اچھی بات ہے نا.